خبر ہے، اور یہ خوشی کی خبر کیا خبر تھی؟ اسحاق نبی کی پیدائش کی خبر، اسحاق علیہ السلام کے میلاد کی خبر۔ اسماعیل علیہ السلام خوشی کی خبر کیا تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کے میلاد کی خبر۔ خوشی کی خبر کیا تھی؟ اسحاق علیہ السلام کے میلاد کی خبر۔ اور فرمایا کہ خالی یہ نہیں، فبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین۔ اب یہاں پر نبی کا میلاد، یہ اعتراض کرو تم نبی کا میلاد مناتے ہو۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے یہاں پر اسحاق علیہ السلام کی کہ فبشرناہ باسحاق۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ آپ کا رب آپ کو کیا کر رہا ہے؟ اسحاق کی خوشخبری دے رہا ہے۔ وہ اسحاق جو آپ کا بیٹا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نبی ہوگا، من الصالحین، اور وہ نیک صالحین انبیاء میں سے آپ کا جو وہ ایسا بیٹا ہوگا جو کیا ہوگا؟ آپ کو اسحاق نبی کی بشارت دی جاتی ہے جو صالحین میں سے ہے، جو اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں سے ہے، چنے ہوئے لوگوں میں سے ہے، منتخب لوگوں میں سے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کو نبی، پھر نبی کی پیدائش کے اوپر خوشخبری، اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ ایک نبی کی خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ ایک نبی کے میلاد کی خبر اللہ دے رہا ہے، ایک نبی کے میلاد کی خبر خدا ایک اور نبی کو دے رہا ہے۔ نبی کے میلاد کی خبر نبی کو دی جا رہی ہے، نبی کی میلاد کے اوپر نبی خوشی منا رہا ہے۔ اس خوشی کو اللہ رب العالمین قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور یہ پیدائش صرف آج سے نہیں، آج سے 4000 سال پہلے کا جو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا منظر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دوبارہ ریپیٹ کیا تاکہ قیامت تک آنے والی امتیں، جو اس قرآن کے اندر سابقہ امتوں کے قصے کیوں بیان کیے جاتے ہیں کہ نبی پاک کی امت ان سے کیا کرے؟ سبق حاصل کرے۔ نبی پاک کی امت ان میں سے جو اچھے قصے ہیں ان کو اپنی زندگی کا شعار بنائے۔ ان میں جو عذاب کا ذکر ہے، نبی پاک کی امت ان عذاب کو دیکھ کے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کے قصص بیان فرما کر اور پچھلے انبیاء اکرام کے معجزات کو بیان فرما کر نبی پاک کی امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار اسی طریقے سے کرنا ہے، تاکہ یہی قرآن کا اسلوب ہے اور یہی رضائے رب العالمین ہے۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ نبی کی پیدائش پر خوشی منانا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش پر، اللہ کے نبی کے میلاد پر خوش ہونا، اللہ کے نبی کے میلاد کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا، اللہ کے نبی کے میلاد کے اوپر ایک دوسرے کو خوشخبری دینا، یہ اسلوب قرآن ہے اور یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی نہیں، پھر اللہ نے فرمایا کہ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، فرمایا کہ بس ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں۔ کیا نازل فرمائیں؟ وہ برکتیں کیا تھیں؟ اب یہ چیز سمجھنے کی ہے، اس کو سنیں گے تو اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ وہ برکتیں کیا نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دونوں بیٹوں کو، دو بیٹے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر لیے، خدا نے دونوں کی خوشخبری دی، اللہ نے دونوں کو نبی بنا کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تو پیدائشی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تو پیدائشی نبی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں بیٹوں کے اوپر اور آپ کے اوپر خداوند نے قدوس نے کیا کیا؟ اپنی برکتیں نازل کر دی۔ وہ برکتیں کیا نازل فرمائی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے سارے انبیاء پیدا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا فرمائے؟ ان کی اولاد میں سے، اور وہ برکتیں کا اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے پھر بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی نبی، اور ان کا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام۔ پھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی نبی، ان کا نام تھا یوسف علیہ السلام۔ اب خاندان ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نبی، آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نبی، آپ کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، آپ نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی، دو بیٹے نبی، بھتیجا نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی۔ اب یہ اس خاندان کو دیکھیے آپ، یہ کمال ہے، آپ قرآن کا اسلوب دیکھیے اور اس خاندان پر کرم دیکھیے۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا،
میں نے جب یہ سارے واقعات پڑھے تو جب بندہ جب ذرا مطالعہ کرتا ہے پڑھتا ہے تو پھر سوچ کی گہرائی کھلتی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اتنا کرم بندہ سوچ نہیں سکتا. جی مطلب ہے کہ بندہ خود نبی، اس کے 2 بیٹے نبی، بھتیجا نبی، پوتا نبی، پڑ پوتا نبی، آگے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. یہ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کی اولاد میں تھے. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1000 سے زائد اللہ تعالیٰ نے خاندان ابراہیم میں سے علیہ السلام میں سے نبیاں پیدا کروائی. کتنے؟ 1000. پھر اسی اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا. اور آپ کی ذات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آپ کی ذات پر خدا نے دین کو مکمل کر دیا.